اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ردن بقضائہ و تسلیما لامری۔ معزز ناظرین، سیدہ فرحت حسین پروگرام مشعل راہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا پروگرام میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہے پیش کرنا۔ ابتدا ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا دل و دماغ شدید صدمے کا شکار ہے، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ علامہ طالب جوہری صاحب اب ہمارے درمیان نہیں رہے اور خالق کے حقیقی کی بارگاہ میں پرواز کر گئے۔ یہ ایک عظیم صدمہ تمام انسانیت کے لیے، بالخصوص ملت جعفریہ کے لیے۔ الفاظ نہیں ہیں کہ کس طریقے سے آپ سب کو تعزیت پیش کروں۔ بہت بڑا نقصان اور یہ خلا پر ہونا ناممکن ہے۔ وہ عظیم ہستی کہ جو ایک عہد کی حیثیت رکھتے تھے، اپنی ذات میں ادارہ، انسٹیٹیوٹ، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اپنے ہدف تخلیق کو کمال تک پہنچانے میں صرف کی۔ دین کی جو خدمت وہ کر گئے، صدیوں میں ایسے افراد پیدا ہوتے ہیں کہ جو اس طریقے سے اپنے علم کی اشاعت کرتے ہوئے دین حق کی پرچار کریں۔ بہت مشکل ہے، اس سخت حقیقت میں میرے لیے گفتگو اتنی مشکل ہوتی نہیں ہے کرنا، مگر اس سخت بہت مشکل ہو رہا ہے ان کے حوالے سے پروگرام کرنا۔ آج کا یہ اسپیشل پروگرام میں ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں، خراج تحسین پیش کرتی ہوں اس عظیم ہستی کے لیے کہ جو بظاہر تو ہم سے جدا ہو گئے ہیں، مگر در حقیقت وہ ہمیشہ ہمارے درمیان اپنے علم، بہترین خطبات، بہترین گفتگو کے ذریعے سے ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو دین حق کی تعلیمات میں پیش رہتی ہیں، وہ ابدی ہوتی ہیں۔ وہ نظروں سے اوجھل ہو جائیں، دل و دماغ سے اوجھل نہیں ہوتی ہیں۔ ایک طویل عرصہ انہوں نے جو درس و تدریس کا سلسلہ مجالس حسین کے ذریعے سے اس منبر کا جتنا حق علامہ طالب جوہری نے ادا کیا ہے، بہت کم ایسے محقق، دانشور، خطیب ہوتے ہیں کہ جو منبر کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے حق کو بیان کرتے ہیں، بغیر کسی کی دل آزاری کیے ہوئے۔ یہ ہے کمال خطابت۔ ان کو ضرورت نہیں تھی اپنی گفتگو کو منوانے کے لیے ان حربوں کو استعمال کرنا کہ جو کہ نامناسب ادب، تہذیب،
تمیز، اخلاق اور علم سے بھرپور گفتگو کہ جس کے لیے میں یہ کہوں گی کہ انہوں نے جس طریقے سے قرآن کو پڑھایا ہے، قرآن کے معنی اور مطالب کو ایسے منفرد انداز میں بیان کیا ہے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ حقیقت ہے جو بھی اس فرش عزا پر بیٹھا، جس مجلس میں، جس گیدرنگ میں علامہ طالب جوہری صاحب خطاب فرماتے تھے، تو اس مجلس کے تمام سامعین فہم قرآن کے حوالے سے اس معیار پر ہیں، اس مرتبے پر ہیں، اس مقام پر ہیں، بلا تفریق۔ کوئی ایج گروپ کی تفریق آپ نہیں کر سکتے، بچے سے لے کر اور بزرگ تک نے اس فرش عزا پر بیٹھ کر علامہ طالب جوہری کی گفتگو کو سنا ہے۔ ان کے اندر جو قرآن کی معرفت اور مفہوم اور معنی ان کے قلب کے اندر منتقل ہوئے ہیں، حقیقتاً کہ جس طریقے سے انہوں نے قرآن ہم تک پہنچایا ہے، اس کے معنی اور مطالب اور اس کی تفسیر، اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ اس طریقے سے ہمیشہ اپنی گفتگو میں ذات رب العزت، اس کا کلام کتاب حق، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اطہار، یہ ہستیاں ہمیشہ ان کی گفتگو کا محور رہی ہیں۔ اور جتنا زیادہ، میں سمجھتی ہوں آپ بھی شاید مجھ سے اتفاق کریں گے کہ جتنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، بڑائی، مرتبہ، مقام جو نگاہ قدرت میں ہے، اس کو آپ نے ہمیشہ اپنی مجالس کا عنوان قرار دیا ہے۔ ہمیشہ سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فضیلت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی ہے، اور اس طریقے سے آپ حق کو بیان کرتے تھے کہ بلا تفریق۔ یہ وہ خطیب تھا کہ جس کی مجلس صرف اہل تشیع کے لیے اہمیت نہیں رکھتی تھی، تمام اسکول آف تھاٹ کے علماء کہ جو حقیقی معنوں میں ذوق و شوق علم رکھتے تھے، وہ آپ کی خطابت کو، آپ کی گفتگو کو سننا اور ان مجلسوں میں شریک ہونا اپنی شان سمجھتے تھے۔ بڑے بڑے علماء دین آ کر مجلسوں میں بیٹھتے تھے اور آپ کی گفتگو کو سنتے تھے۔ ایک طویل زمانہ آپ نے دین کی تبلیغ فرمائی، اور ہر پلیٹ فارم سے، چاہے وہ ٹی وی ہو، چاہے وہ ممبر ہو، اور چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی کونا ہو، ہر جگہ آپ کے علم سے، علم کے متلاشی استفادہ حاصل کرتے رہے ہیں، اور حقیقتاً کرتے رہیں گے، کیونکہ وہ اپنی گفتگو کا وہ خزانہ چھوڑ گئے ہیں، وہ محفوظ ہو چکی ہے ان کی گفتگو،
کہ آنے والی نسلیں بھی اس سے استفادہ حاصل کریں گی۔ بہت بڑا احسان علامہ طالب جوہری کا تمام امت محمد پر، بالخصوص ملت تشیع پر، کہ جنہوں نے ہم کو علم حقیقی سے، دین حقیقی سے متعارف کروایا اور ہمیں علم سے مالا مال کیا۔ جو وہ کر گئے ان کا ثانی کوئی نہیں ہے، اور میں سمجھتی ہوں یہ گیپ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ بہت بڑا لاس ہے، ہر آنکھ اشک بار ہے، ہر دل غمگین ہے۔ حقیقتاً آج کا دن، کل انہوں نے رحلت فرمائی ہے اور آج وہ اپنے سفر آخرت پر روانہ ہوئے ہیں، ان کی تدفین ہوئی ہے، تو حقیقتاً آج کا دن غم کا دن ہے، یوم غم ہے۔ کل کہ جو عالمی سطح پر فادرس ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا، اس دن آپ اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اور میں یہ کہوں گی کہ وہ روحانی باپ تھے کہ جنہوں نے ملت تشیع کو یتیم کر دیا۔ ایک بہت بڑا اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا عطیہ تھے وہ، اور انہوں نے اپنی زندگی کے ہر لمحات کو تبلیغ دین کے لیے مخصوص کیا۔ جیسے کہ آپ لوگ مسلسل سن رہے ہوں گے مختلف چینلز پر، سوشل میڈیا پر، کہ وہ بچپنے سے اس راہ حق کی خدمت میں مصروف تھے۔ تو میں آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ بھی فون کال کے ذریعے سے اپنی فیلنگ کو شیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ اگین میں بار بار کہہ رہی ہوں، میں بہت کمپوز ہو کے، بہت اپنے آپ کو جوڑ کے آج کا پروگرام کنڈکٹ کر رہی ہوں۔ نہیں ہمت ہو رہی تھی، مگر میں نے کہا میرے اوپر ان کا یہ حق ہے کہ ان کے بارے میں گفتگو کی جائے، خراج تحسین پیش کیا جائے، اور میں چاہتی ہوں آن ایئر اس حجت خدا، فرزند رسول، وارث قرآن و دین حق، امام زمانہ وجل اللہ فرجہم کی خدمت میں تعزیت پیش کروں۔ حقیقتاً علامہ طالب جوہری وہ زمین ہموار کر رہے تھے، وہ افراد تیار کر رہے تھے کہ جو ظہور امام کے بعد امام زمانہ کی نصرت میں پیش ہوں۔ وہ ناصرین کے اس معیار کو بیان کر رہے تھے کہ امام کیسے ناصرین کے منتظر ہیں۔ انہوں نے اپنے علم کے ذریعے سے جو قوم ملت تشیع کی جو تربیت فرمائی، اور اگر ہم دیکھیں تو ان کی جو مجالس ہیں کہ جو کہ
گنتی نہیں کی جا سکتی کہ کتنے اشرے انہوں نے اپنے اس طولانی عرصے میں کتنے اشرے پڑھے ہیں، مگر ایک بات ضرور میں کہوں گی کہ ان کے اشرے زیادہ تر اس کے موضوعات قرآن کے موضوعات، قرآن کو ہمیشہ انہوں نے اپنے اشروں میں اہمیت دی، اور ہمیشہ قرآن کے ساتھ جس طریقے سے، یعنی ایک یہ بہت ہی منفرد طریقہ تھا قرآن کی تفسیر کو بیان کرنے کا، پبلکی فرش عزا کے ذریعے سے، ممبر کے ذریعے سے، ایسی منفرد انداز سے قرآنی مطالب اور مفہوم کو بیان کرتے تھے کہ ہر انسان کے دل کے اندر عشق قرآن، علم قرآن کی محبت پیدا ہو جاتی تھی، اور اتنا آسان کر دیتے تھے قرآن کے مفاہیم کو اپنی گفتگو میں کہ قرآن کو سمجھنا مشکل نہیں لگتا تھا، بہت ہی منفرد انداز سے۔ حالانکہ مفسر قرآن، حافظ قرآن، اور انہوں نے قرآن کی تفسیر کی، اور قرآن کی جو ان کی تفسیر ہے وہ ہے احسن الحدیث، اس نام سے آپ نے قرآن کی تفسیر کی، اور حقیقتاً مجھے ان کی قرآن کی تفسیر پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت ہی آسان فہم طریقے سے آپ نے قرآن کے معنی اور مطالب کو بیان کیا ہے۔ بہت ہی ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس دور میں پیدا کیا کہ ہمیں اس عالم دین کی گفتگو اور ان کی صحبت ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ میں پرسنلی، چونکہ میرا تعلق بھی ایک علمی گھرانے سے، میرے فادر بھی محقق، دانشور، اسکالر، خطیب ڈاکٹر سید سبط حسن رضوی، تو ان کا ظاہر ہے علامہ صاحب کے ساتھ جب تک میرے فادر حیات رہے ایک کانٹیکٹ اور کنیکشن تھا، اور جب بھی اسلام آباد آتے تھے ہمارے گھر ضرور تشریف لاتے تھے، اور ہم کو، یہ میں خوش نصیب ہوں کہ ہم کو ان کی صحبت نصیب ہوئی، ان کی گفتگو سنتے تھے، ان کے علم سے مستفید ہوتے تھے، اور جب وہ UK میں بھی آئے تو مجھے بھی ان کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا، ان کی صحبت نصیب ہوئی، تو مجھے اندازہ ہوا یہ وہ ہستی تھے کہ جن کو سہارے نہیں لینے پڑتے تھے اپنے مرتبے، مقام، اپنے علم کو لوگوں کی نظر میں منوانے کے لیے ان کو کسی سہاروں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ڈاؤن ٹو ارتھ پرسنالٹی، کہ آپ ان کی صحبت میں بیٹھیں تو آپ کو محسوس ہی نہ ہو یہ عظیم انسان کہ جس کا ذہن علم سے مالا مال ہے، جو معرفت رب، معرفت رسول اور معرفت اہل بیت میں اس بلند منزلت پر ہے، آپ اس کی صحبت میں بیٹھے ہیں، کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں، کوئی کہنا چاہیے کہ ان کے بیہیویئر اور گفتگو میں کسی قسم کا کوئی تکبر نہیں، اتنی عجز و انکساری ان کے اندر تھی
کہ آپ بڑی بات یہ دیکھ لیجئے کہ ایک تو ہمارے یہاں علامہ کا لفظ اتنا کہنا چاہیے عام کر دیا ہے ہم نے. ہر ایک علامہ ہے، ہر ایک عالمہ ہے، اتنا عام کر دیا ہے کہ جس کو بھی چاہیں وہ علامہ کہہ دیں. مگر یقین جانیے اگر حقیقی علامہ کے ٹائٹل اور اس مرتبے اور مقام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو لفظ علامہ طالب جوہری صاحبی کو سوٹ کرتا تھا. انہی کے شایان شان یہ لقب، یہ القاب علامہ کا حقیقتاً انہوں نے اس لفظ علامہ کے تقدس کی پاسداری کی ہے. وہ کہ جو کہ اس عظیم مرتبے پہ فائز تھے کہ جو ان کی کوالیفیکیشن تھی پراپر آیت اللہ، مگر کبھی بھی انہوں نے اپنے اس اسٹیٹس، اپنے اس مرتبے کو کبھی اس کی پبلسٹی نہیں کی، اس کو عام نہیں کیا، اس کا سہارا نہیں لیا. ورنہ تو اکثر اب یہ بھی دیکھنے میں آ جاتا ہے کہ ہم تو آیت اللہ کے لفظ کو بھی ہم نے اتنا عام کر دیا ہے کہ جو ڈیزرو نہیں کرتے، جن کی کوالیفیکیشن نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو آیت اللہ کہلواتے ہیں. مگر یہ جو ڈیزرو کرتے تھے، انٹائٹل تھے، مگر کبھی بھی انہی نے اپنے آپ کو اس حوالے سے انٹروڈیوس نہیں کروایا. ہمارے ساتھ اس وقت علامہ کمیل مہدوی صاحب ہمارے پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں، تو ہم ان کی تعزیتی کلمات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. شر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. نابغہ روزگار عالم، خطیب بے بدل، مفسر قرآن، معلم حدیث و فلسفہ حضرت قبلہ و کعبہ علامہ طالب جوہری صاحب کے انتقال پرملال کی تعزیت ان کے اہل خانہ اور تمام مومنین کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ ان کے درجات بہت عالی اور بلند ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں مزید بلند فرمائے اور جوار علیین میں سائے رحمت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں جگہ عنایت فرمائے. یقیناً ہم عہد جوہری میں جی رہے تھے اور ان کے جانے سے جو خلا ہے وہ ہرگز پر نہ ہو پائے گا. ان کی یہ آواز سماعتوں سے اب بھی ٹکرا رہی ہے کہ تم نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی اور اب تو وقت بھی تمام ہو گیا. پھر سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اہل خانہ کو صبر عطا فرمائے اور تمام آنے والے نئے علماء اور خطبہ کو ان کی مشعل راہ پر، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. یہ کہہ کے ڈوب گیا آفتاب عاشورہ، یہ کہہ کے ڈوب گیا آفتاب عاشورہ، رہے حسین کی تا حشر روشنی باقی. جی ناظرین، آپ نے دیکھا ہر آنکھ اشک بار ہے، اور جو بھی دین حق کے حقیقی ماننے والے ہیں وہ بہت زیادہ غمگین ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ اس عظیم عالم دین کے آخری رسومات ادا کی جا رہی ہیں. آپ سوچئے کہ ابھی جو سچویشن ہے لاک ڈاؤن کی، اس کے باوجود لوگوں کا آپ کے ساتھ وہ کنیکشن، وہ رابطہ، وہ محبت کہ جو اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر آپ کے اس آخری رسومات میں شرکت کر رہے ہیں، اور ایک جمع غفیر ہے.
کہ جو کہ ان آخری رسومات میں آپ کی تدفین کے حوالے سے جو ہے وہ ایک کثیر مجمع جو ہے وہ ہمیں اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، ہم پہلے ان کی کال کو لیتے ہیں، پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں، معذرت کے ساتھ آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ آپ کراؤڈ کو دیکھ لیجئے کہ لاک ڈاؤن کے باوجود جو عالم ہے لوگوں کا، اگر لاک ڈاؤن نہ ہوتا تو اس وقت پاکستان کے تمام شہروں سے لوگ جو ہیں وہ کراچی پہنچے ہوئے ہوتے اور ان کے نماز جنازہ میں آخری رسومات میں شرکت کرتے. بہرحال اس وقت آپ اگر سوشل میڈیا پہ دیکھ لیجئے تو ہر ملک اور ہر جگہ سے ان کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے فاتحہ اور قرآن خوانی کا سلسلہ جاری ہے. نہ جانے اب تک کتنے ہزاروں قرآن الحمدللہ ان کے ایصال ثواب کے لیے ختم ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں اور اعمال ہو رہے ہیں. حقیقتاً یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے، ہم جتنا کریں ان کے لیے کم ہے. حالانکہ وہ ہستی وہ ہے کہ جو اتنی کامیاب اس دنیا سے گئی کہ ان کی زندگی پر، ان کے جینے اور مرنے دونوں پر ہمیں فخر ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اس دنیا سے گئے ہیں. میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ وہ کس پروٹوکول سے اس دنیا فانی سے اس دنیا ابدی میں منتقل ہوئے ہیں، کس طرح اپ گریڈ ہوئے ہیں کہ ان کی شخصیت، ان کا کردار اس منزلت پر، اس مقام پر ہے کہ میرا یقین ہے صدائے رب العزت آئی ہوگی ان کے وقت آخر. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، ہم پھر اس کے بعد گفتگو کرتے ہیں. جی السلام علیکم. بہرحال کال ان کی بار بار ڈراپ ہو رہی ہے، آئی ڈونٹ نو. ہاں جی چلیں، ہمارے ساتھ ایک اور کال موجود ہے. ہمارے ساتھ بحرین سے سیدہ طلعت حسن جو ہے وہ تعزیتی پیغام اپنا جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہی ہیں. جی السلام علیکم. آج دل بہت غمگین ہے کہ عالم دین طالب جوہری صاحب ہم میں نہ رہے. طلعت حسن بحرین سے. علامہ طالب جوہری پاکستان کے مایہ ناز اسکالر، مذہبی رہنما، عوامی اسپیکر، اردو کے شاعر، مورخ اور شیعہ مذہب اسلام کے فلسفی تھے. علامہ طالب جوہری 27 اگست پٹنہ میں برطانوی ہندوستان میں پیدا ہوئے. ان کے والد مولانا محمد مصطفیٰ اسکالر تھے. مولانا طالب جوہری 1949 میں اپنے والد کے ہمراہ پاکستان آئے. اس کے بعد علامہ نجف تشریف لے گئے. وہاں سے 10 سال دینی تعلیم حاصل کر کے آپ 1965 میں اپنے وطن پاکستان تشریف لے آئے. پاکستان میں آ کر آپ کو مرکزی مجلس کا عشرہ محرم ملا، جو کہ آپ نے 40 سال پڑھا. علامہ رشید ترابی صاحب کے بعد آپ وہ خطیب گزرے ہیں جنہوں نے مرکزی مجلس کو رونق بخشی. آپ نے بے شمار کتابیں بھی لکھی، جن میں مشہور کتاب تفسیر قرآن، احسان الحدیث، مقتل میں حدیث کربلا، اس کے علاوہ ذکر معصومین، نظام حیات انسانی، خلفائے اثنا عشری، علامات ظہور مہدی آخر الزماں. اس کے علاوہ آپ نے فلسفے پر بھی کتاب لکھی، عقلیات معاصر. آپ کو شاعری کا بھی بہت شوق تھا. ملت اسلامیہ کا یہ چمکتا ہوا ستارہ 21 جون
کو خالق حقیقی سے جا ملا۔ اپنی آخری مجلس میں انہوں نے خصوصی طور سے عالم اسلام کو نصیحت کی کہ اپنی نسل کو جتنا تعلیم یافتہ بنا سکتے ہو بناؤ، کیونکہ یہ نبی اور خانوادہ نبی علی علیہ السلام کا سب سے بڑا پیغام ہے کہ علم حاصل کرو اور ذکر اللہ میں اپنی زندگی گزار دو۔ نماز پر ان کی انگنت مجالس ہیں۔ نماز دین کا ستون ہے اور نماز کا مقصد ہی اپنے رب کی اطاعت ہے۔ ایسے نماز پڑھو جیسے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جیسے کہ ان کے نواسوں نے پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال مدینہ میں 18,000 دفعہ نماز پڑھ کر بتائی کہ صحیح طریقہ نماز کا کیا ہے۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ جو سبق وہ اللہ اور رسول کا ہم کو بتا گئے ہیں، ہم بھی اپنی زندگیوں میں کبھی نماز کو ترک نہ کریں اور ان کی ہدایات پر عمل کریں، جیسا کہ رسول اور آل رسول کا پیغام ہے۔ علامہ صاحب اپنا مقصد حیات ہم کو بتا دین کی خدمت ہر حال میں کرتے رہیں۔ والسلام۔ بہت شکریہ سسٹر سیدہ طلعت حسن صاحبہ۔ بے شک بہت مشکل ہے ان کے حوالے سے گفتگو کرنا، ابھی غم بہت تازہ ہے، صدمہ بہت شدید ہے، اپنے آپ کو یکجا کرنا اس وقت بہت مشکل ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ آج ایک وہ المیہ، وہ دکھ جو میرے خیال میں ہمیں اس انداز میں ملا ہے اور ہمارے پاس سے وہ چیز ہم سے چلی گئی جو ہم کبھی بھی کھونا نہیں چاہتے تھے، اور جب وہ گئی تو ہمیں احساس ہوا اس بات کا کہ ہمارے پاس سے ایک ایسی شخصیت چلی گئی ہے کہ جو اپنے اندر ایک یونیورسٹی تھے علم کی، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک لائبریری تھے۔ لائبریری میں اس لیے کہتا ہوں کہ لائبریری کا اصول ہوتا ہے کہ وہاں بچے بھی آتے ہیں، بڑے بھی آتے ہیں، جوان بھی آتے ہیں، بوڑھے بھی آتے ہیں اور وہاں سے علم کا استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ علامہ صاحب ایک ایسی لائبریری تھے کہ جن کی مجلس میں بچے سے لے کے بڑے تک، بوڑھے سے لے کے جوان تک جو بھی آتا تھا وہ وہاں سے کچھ نہ کچھ حاصل کر کے جاتا تھا۔ اکثر میں نے کئی دفعہ دیکھا، ہم لوگ بھی مجالس میں جاتے تھے نا جب، تو مجلس سنتے تھے تو ہمارا یہ ہوتا تھا جب مجلس سن کے باہر نکلتے تو کوئی پوچھتا بھائی کیا سنا ہے آپ نے، تو ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا تھا، بھول جاتے تھے۔ لیکن علامہ صاحب کی مجلس اس قسم کی مجلس ہوتی تھی کہ جب باہر نکلتے تھے نا تو ہمیں ازبر ہوتی تھی اور ہمیں ہر وہ مسئلہ جس کا علامہ صاحب نے فرمایا تھا تو ہمارے ذہن سے روح میں اتر جاتا تھا، اور ہم وہ فی البدیہہ کہتے تھے کہ یار علامہ صاحب نے یہ بات کہی ہے، یار کمال کی بات کہی ہے، وہ ہم بھول نہیں پاتے تھے۔ یہ ہے ایک عالم کا ہونا۔ اور علامہ صاحب تو وہ تھے کہ جو دنیا اسلام، میں کہوں گا دنیا کے اسلام میں ایک ایسی شخصیت تھے کہ جس کو ہم لوگوں نے نہیں بلکہ دنیا کے دوسرے مذاہب کے لوگوں نے بھی ان کو ہم سے زیادہ چاہا، ہم سے زیادہ محبت کی ان لوگوں نے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، میں پہلے بھی بتایا تھا یہ کہ ہم 4-5 دوست جا رہے تھے تو ایسی بات ہو گئی، تو دوسرے دوست جو تھے نا وہ دوسرے مذہب کے تھے، تو وہ کہنے لگے شاہ جی ہم آپ کو ایک بات بتائیں۔ میں نے کہا کیا؟ وہ جو ہے نا آپ کے علامہ صاحب طالب جوہری صاحب، ہم بڑے شوق سے ان کو سنتے ہیں، 10 محرم کی مجلس تو ہم بھولتے ہی نہیں ہے نا، بڑے آرام اس کو سلام کے ساتھ بیٹھ کے ان کی مجلس سنتے ہیں، وہ تو کمال کی مجلس پڑھتے ہیں، کمال کا علم، یعنی عالم کا یہ ہونا کہ کسی کے دل میں روح میں اتر کے، سبحان اللہ، روح میں اتر جانا، یہی عالم کا کمال ہوتا ہے۔ اور یہ علامہ صاحب کے اندر کمال تھا کہ ہر مذہب کا آدمی ان سے محبت بھی کرتا تھا
اور ان سے کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا. بے شک. یہی سب سے بڑی بات ہے کہ چاہنا ہی سب سے بڑی بات ہے. اور وہ چاہتے تھے دوسرے لوگ بھی کہ ہم علامہ صاحب سے کچھ حاصل کریں. اور یہ وہ دور ہے ان کا جو آج دور ہمارے لیے ختم ہو گیا. ہم سے یہ خلا پور تو نہیں ہو پائے گا. لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ علامہ صاحب جو اپنی یادیں پیچھے چھوڑ گئے ہیں یہ یادیں نہیں ہیں. یہ صرف یادوں کی نظر نہ کر دیں. ان کی ہر مجالس کو اپنا رائے عمل بنائیں اور ان کی مجالس کو پڑھ کے ان کو سنیں، پرکھیں، دیکھیں اور اس کو یہ سوچیں کہ علامہ صاحب مفسر قرآن تھے. انہوں نے قرآن کو آپ کے سامنے اتنی آسان طریقے سے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ ہر آدمی قرآن کو سمجھنے میں کوئی تکلیف نہیں محسوس کرتا تھا. ہر آیت کا ترجمہ اس آسانی سے کیا کہ ہر آدمی اس کو سنتا تھا تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا کہ قرآن ہے کیا چیز. یہ علامہ صاحب کا ایک خاصہ تھا کہ جنہوں نے قرآن کو اتنا آسان کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور لوگوں نے اس قرآن کو اس انداز میں سنا اور اس انداز میں قرآن کو سمجھا. میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اب وہ نہیں رہے. اب ہمیں قرآن سمجھانے کے لیے ان کی وہ مجالس ہی کام آئیں گی اور ان مجالس سے ہم استفادہ کر کے اسی طریقے سے اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، آل محمد کو سمجھنے کی کوشش کریں جو علامہ صاحب آسان طریقے سے ہمیں سمجھا گئے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ. بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور آپ نے بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے اور حقیقت ہے ہم حق تو ادا نہیں کر سکتے. اور آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ایک تو وہ جو ہے اتحاد بین المسلمین کے داعی تھے. حقیقت ہے کہ ان سے ہر شخص محبت کرتا تھا اور جس طریقے سے انہوں نے کلام الہی سے انسیت، محبت اور کلام الہی کی طرف جو ملت اور قوم ذرا اس سے کنارہ کشی اختیار کر گئی تھی، اس کو دوبارہ سے انہوں نے اس کی طرف متوجہ کیا ہے قوم کو. اور قرآن کو اتنا سہل اور آسان طریقے سے بیان فرمایا ہے کہ جس کی حقیقت ہے نظیر نہیں ملتی. اور کیا خوب کہا گیا ہے کہ یہ کہہ کے ڈوب گیا آفتاب عاشورا، رہ حسین کی تا حشر روشنی باقی. اس میں کوئی شک نہیں ہے جو وہ کام کر گئے ہیں وہ امر ہے، وہ کبھی بھی فنا نہیں ہوگا. ان کے خطبات کتب کی صورت میں موجود ہیں، ہر لائبریری میں موجود ہیں. اور آپ اگر دیکھیں تو ان کی جو موضوعات ہیں مجلس کے تو اس میں زیادہ تر جو ٹاپک ہیں وہ قرآن ہی سے ریلیٹڈ ہیں. آپ دیکھیے انسان معاصر اور قرآن، عالم معاشرہ اور قرآن حکیم، اساس آدمیت و قرآن، میزان ہدایت و قرآن، میراث عقل اور وحی الہی، انسانیت کا الواحی منشور، میراث عقل و وحی، حیات کائنات کا الوحی تصور، تہذیب نفس اور تہذیب حاضر. آپ یہ دیکھیے، یہ تو میں نے بہت ہی چند ان کے جو اشرے ہیں ان کے موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. بے تحاشا موضوعات قرآن کے حوالے سے آپ نے جو ہے اپنی مجلسوں کا عنوان قرار دیا ہے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، ہم ان کی بھی کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو، السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی فرمائیے، میں آپ کو سن رہی ہوں. بہن جی، میں اصل میں کھوجا ہوں، مگر جب سے میں یو کے آیا تبھی مزید اتنا نہیں تھا میں. جی کہ وہ جو ملتا تھا اس کے پاس ہم نے کبھی بھی کس کے پاس سنا نہیں ایسا. بے شک بے شک. بس میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کا جو ٹیلی ویژن جو ہے اگر جو بار بار انہی کی مجلس کا وہ جائے انشاءاللہ تو اچھا ہوگا. کیا کہ ایٹ لیسٹ 40 تک اس کی مجلس ریپیٹ ہوئیں گی تو کچھ ہم کو ملیں گا اور ہم جو بھی ادا کریں گے تو مروم کے لیے فائدہ ہوگا. جی بالکل، بہت بہت ہی اچھا آپ نے سجیشن دیا ہے. اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ اور اللہ اس کے درجے کو بلند کرے، ادھر ائمہ طاہرین کے ساتھ اس کی وہ کر دے. الہی آمین، الہی آمین. برادر بہت شکریہ
ظاہر ہے کہ ہم سب بہت غمگین ہیں اور اظہار نہیں کر سکتے اپنے اس لاس کے حوالے سے، اور بے شک ہمارا جو ادارہ ہے ہدایت ٹی وی جو ہے وہ 3 بجے ان کے ایصال ثواب کی مجلس کا اہتمام بھی کیا ہے، اور میں اپنے ایڈمن کو بھی آپ کی ریکویسٹ دے دوں گی کہ 40ویں تک ایوری ڈے، چاہے میرا پروگرام نہ ہو مگر میرے پروگرام کی جگہ علامہ طالب جوہری کی مجلس لگائیں، ان کا کوئی اشرہ جو ہے وہ 3 اشرے ہمارے چینل سے ان کے 40ویں تک آن ایئر ہو سکتے ہیں۔ تو میں بھی آپ کے ساتھ ریکویسٹ کرتی ہوں مولانا عدیل صاحب سے کہ وہ جو ہیں وہ 40 دن تک علامہ صاحب کی مجلسوں کے 3 اشرے جو ہیں ریلے کریں۔ آپ سب ناظرین کی ریکویسٹ پہ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بھائی فرمائیے۔ کمل سید عرض کر رہا ہوں۔ جی ہیلو۔ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، فرمائیے بھائی۔ کمل سید عرض کر رہا ہوں، میں تعزیت پیش کرتا ہوں عالم اسلام کو ایک بہت بڑے نقصان کی، ایک عالم کی جانے کی۔ آج صبح نماز کے بعد جب فراغت ہوئی تو 2 مصرے صرف آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اب منتظر کے بعد معیار علم کا کشاف نقطہ ہائے مطالب ہوا غروب، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا ان کے تمام چاہنے والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے عزیز و اقارب کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے۔ جب قوم اتنی غمگین ہے تو اہل و عیال کتنے غمگین ہوں گے۔ اور میں یہ کہوں گی خدا ہمیں توفیق دے، ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، اور جتنے بھی اسپیکرز ہیں، میں بھی چھوٹی موٹی ذاکرہ ہوں، کوشش کریں گے کہ انہی کے طریقہ کار کو اپناتے ہوئے گفتگو میں تقدس کے ساتھ پیغام حق کو کسی بھی بد اخلاقی پیغام حق پہنچانے کے لیے کسی بھی بد اخلاقی کا سہارا لینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارے موٹو تھے، یہ ہمارے لیے رول ماڈل تھے کہ آپ دیکھیں کہ ان کا کس طریقے سے اخلاق تھا، اور یہ وہ عظیم انسان، جی یہ وہ عظیم انسان ہے کہ جب گئے ہیں تو اس شان سے گئے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ اس طریقے سے ان کو بارگاہ رب العزت کی طرف دعوت دی گئی ہوگی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آپ سب کی خدمت میں تعزیت کے بعد میں اب اجازت چاہوں گی۔ آخر میں ہم انشاءاللہ اپنے اس پروگرام کا اختتام علامہ ہی کی آواز اور ان کے مصائب سے کریں گے۔ آپ سب ان کے لیے سورہ فاتحہ، اور آج پلیز ان کے لیے نماز وحشت ضرور ادا کیجیے گا، یہ ہمارا فرض ہے اور ان کا حق ہے ہمارے اوپر۔ خداوند کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرمائے، اور ان کو جوار معصومین میں بلند مرتبہ عطا فرمائے، اور ان کے اہل خانہ کو اور تمام ملت شیعہ کو صبر جمیل عطا کرے۔